کی پیدائش میں وقفہ کرنے کا حکم. بچے کی پیدائش میں انجیکشن یا کسی اور ذریعے سے چند ماہ یا سال کا وقفہ کرنا شرعاً کیسا ہے جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو؟ ریاض فیروزی. دیکھیں، بچے کی پیدائش میں ایسا اس طرح سے وقفہ کرنا کہ حمل کا امکان ہی ختم ہو جائے جڑ سے، جیسے کسی عورت نے رحم کا آپریشن کروا لیا یا شوہر نے نس بندی کرا لی، تو یہ تو کسی بھی جذبے سے ہوئی عمل حرام. ایسا آپریشن کروا لیا کہ اب عورت میں تولید کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی نا، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی اب، جیسے کہ بہت سی عورتیں کر رہی ہیں. تو یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. علماء کا متفقہ فتویٰ اس پر، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اپنے جسم میں ایسی کاٹ چھانٹ کریں کہ اس کی یہ ایسے ہی جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں نا، لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں آپریشن کروا کے لڑکا بن رہی ہیں. تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت نے اپنے اندر جوانی میں تولید کی صلاحیت ہی ختم کر دی. تو یہ صلاحیت ختم کرنا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ گار ہوگی. اور ایک ہے کہ وقتی طور پر بچے کی پیدائش روکنا کہ جی فی الحال ہم بچہ نہیں چاہتے، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے وقفہ کرواتا ہے یا عورت اپنے شوہر سے وقفہ کرواتی ہے، کہتی مجھے اولاد نہیں چاہیے، چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو یا گولیوں کے ذریعے ہو، اور اس میں یہ جذبہ ہے کہ ہم کھلائیں گے کہاں، ہماری ارننگ کم ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے بھائی اسکول کی فیسیں، جیسے کہ آج کل لوگ اسی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ حمل روکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس بچے کو بھی رزق دیں گے. تو قرآن نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے، میں کھلاؤں گا اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ بچے کی نیڈ صرف دودھ ہی تو نہیں ہے نا، بہت ساری ضرورتیں ہیں بچے کی. تو اصل میں بچپن میں ضرورت صرف دودھ کی ہوتی ہے، تو اللہ نے بہترین دودھ کا انتظام کیا. اب جو عقل پرست ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی علامت ہے کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے نا، وہ باقی خرچے بھی پورے کر سکتا ہے. تو اس بیس پہ نسل کو روکنا کہ غریب ہم ہیں کہاں سے کھلائیں گے، اس بیس پہ، اس نظریے کی بیس پہ نسل روکنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. صحابہ کرام بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے. قرآن نے اتنی غربت کہ ان کو ڈر تھا کھلائیں گے کہاں سے. آج تو لوگ کہتے ہیں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھریں گے، تو صحابہ کے لیے تو اس سے بڑا مسئلہ تھا، کھلانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. ان کو قرآن نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اولاد کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا ان غریب صحابہ سے تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں زیادہ کثرت سے نسل دے. ایک طرف اتنی غربت تھی عرب میں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. تو یہ جو فیملی پلاننگ کی جو مہم چل رہی ہے نا، یہ بالکل 180 ڈگری کے زاویے پر ہے اسلام اور فیملی پلاننگ کی جو تحریک ہے. تو اس نیت سے نسل روکنا کہ بچوں کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کو غضب آئے گا، تجھے میں نے پال پوس کے 6 فٹ کا بنا دیا، تجھے تو میں نے کیا ہے، تیرے باپ کو پیسے میں نے اس کی جیب میں ڈالے ہیں، تو سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ مخلوق کر رہی ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. دوسری چیز ہے تربیت کے خوف سے بچے روکنا کہ جی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے، اس لیے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، اور جن خاندانوں میں اولاد زیادہ ہوتی ہے، بڑا خاندان ہوتا ہے، ان کی تربیت زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. تربیت کا وہ مفہوم جو گورے کا ہے، اسلام اس مفہوم کو نہیں مانتا. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ان پر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے باپ کو بتاؤ، کہ میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائیوں کو بتاؤ، کہتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں، ایک بھائی ہے وہ امریکہ گیا ہوا ہے. تو یار بھائی، آپ کی جب بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کو بھائی بھی کثرت سے دیں. آپ بھائی پیدا ہوئے ہیں تو ان کو آپ بہنیں دیں. تو پوری ایک سسٹم وجود میں آتا ہے اس طریقے سے. ماں باپ کہتے ہیں کہ بس ایک کو ہم پالیں گے، وہ آپ اس کو کیسے، یعنی وہ آپ کو کیسے پالے گا آپ کے بڑھاپے میں؟ سب مل کے تو پال لیتے ہیں، ایک اکیلا تھوڑی پال سکتا ہے ماں باپ کو. تو پورا جو نیچرل ایک سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا تھا، مغربی تہذیب نے اس پورے سسٹم کو برباد کر دیا. تو بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تربیت مشکل نہیں ہوتی، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے.
माहिर नफ्सियात डॉक्टर जो लंदन के माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं, मैंने अपनी 4 शादियों वाली किताब में उनके हवाले दिए हैं, वो ये कहते हैं कि जब बच्चे ज्यादा होते हैं या उनकी पैदाइश में वक्फा कम होता है तो उनकी मेंटल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, और जब 2 बच्चों की पैदाइश में वक्फा ज्यादा हो जाए तो बच्चे को अपना करीबुल उमर भाई या बहन नहीं मिलता, वो अपने एहसासात जज्बात शेयर नहीं कर सकता, तो फिर गली मोहल्लों के बच्चों में खेल के खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। तो बच्चे के लिए ये माहिर नफ्सियात, मुसलमान नहीं, यूके के डॉक्टर है, उनके हवाले मेरी किताब में मौजूद है, वो ये कहते हैं कि 2 बच्चों की पैदाइश में ज्यादा वक्फे से उन बच्चों की जो है ना मेंटली ग्रोथ बहुत मुतासिर होती है। आप देख लें, जिन घर में बहन भाई ज्यादा होते हैं ना, वो बचपन से ही बोलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से खेल के लड़ के बहुत कुछ सीख लेते हैं वो। तो ये तसव्वुर के कम बच्चों की परवरिश ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, तसव्वुर ही गलत है, इसको अपने दिमाग से निकालें। एक चीज रह गई है, 2 चीजें रह गई हैं, एक है सेहत और एक है संभालना मुश्किल है। बाज दफा ये होता है कि किसी खातून के एक बच्चा हुआ, फौरन दूसरा बच्चा हो गया, फौरन तीसरा बच्चा हो गया, अब एक बच्चा 3 साल का, एक 2 साल का, एक 1 साल का है, तो औरत के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। गरीब औरत की, मालदार औरतें तो आया रख सकती हैं, मुलाजिम रख सकती हैं, लेकिन गरीब लड़की औरत क्या करती है, उसने खुद संभालना है, उसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। एक बच्चा रो रहा है, अभी उसको चुप कराने बैठे, दूसरे ने रोना शुरू कर दिया, उसको चुप कराने गए, तीसरे ने रोना शुरू कर दिया, तो संभालना बाज दफा मुश्किल होता है। तो ऐसे मौके पे अगर 2 बच्चों की पैदाइश में थोड़ा 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का वक्फा कर दिया जाए, ताकि एक इतना समझदार हो जाए कि बहुत ही छोटा ना हो, तो वो वक्फा जायज है शरीयत में और उसकी एक माकूल रीजन भी बनती है।